الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل کہہ دیجئے انما اس کے سوا کچھ نہیں، اعظکم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بواحدۃ ایک ہی بات کی، ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مثنا دو دو، وفرادا اور ایک ایک، ثم تتفکروا پھر خوب غور کرو، ما کون سی چیز ہے، بصاحبکم تمہارے ساتھی میں، یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، من جنت جنون کی، دیوانگی کی، پاگل پن کی، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، نذیر لکم تمہیں ڈرانے والا، بین یدی عذاب شدید ایک شدید عذاب سے پہلے، قل کہہ دیجئے، ما سألتکم میں نے جو بھی تم سے مانگی ہے، من اجر کوئی اجرت، فہوا پس وہ، لکم تمہاری ہوئی، ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت، الا مگر، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، شہید پورا شاہد ہے، قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یقذف ڈالتا ہے، بالحق حق دل میں، علام الغیوب وہ بہت خوب جاننے والا ہے غیبوں کو، قل کہہ دیجئے، جاء الحق حق آ گیا، وما یبدئ اور نہ ابتدا کرتا ہے، الباطل باطل کسی چیز کی، وما یعید اور نہ اسے دہراتا ہے، قل کہہ دیجئے، ان اگر، ضللت میں گمراہ ہوا، فإنما تو اس کے سوا کچھ نہیں، اضل میں گمراہ ہوں گا، علی نفسی اپنی جان پر، وإن اور اگر، اہتدیت میں نے ہدایت پائی جو کہ حقیقت بھی ہے، فبما تو اسی کی وجہ سے جو، یوحی وحی کرتا ہے، الیہ میری طرف، ربی میرا رب، انہ بے شک وہ، سمیع قریب سب کچھ سننے والا قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے باطل اقوال کے رد کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت قوی دلائل اور مؤثر اسالیب اور مختلف انداز سے حق بات سمجھانے کی تلقین فرمائی ہے، جو کہ آیات مبارکہ کا ہم نے ترجمہ پڑھا اور اس میں آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کذاب کہتے تھے، نعوذ باللہ، آپ کو ساحر کہتے تھے، اور مجنون، دیوانہ، پاگل پن بھی آپ کے اندر شمار کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو، انما اعظکم بواحدۃ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم بڑی مجلسوں میں سے نکل کر، کیونکہ جب بندہ بڑی مجلس کے اندر ہوتا ہے، ایک اجتماعی دباؤ انسان کے اوپر ہوتا ہے، وہ انسان اس وقت فیصلہ نہیں کر سکتا، تم اپنی ضد کو، اپنے تعصب کو نکال کر، اکیلے اکیلے ہو کر یا دو دو ہو کر اس بارے میں سوچو کہ آخر تمہارا جو ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس نے بچپن تمہارے ساتھ نہیں گزارا؟ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان میں اس نے گزارا،
جس کو تم صادق بھی کہتے ہو، جس کو تم امین بھی کہتے ہو، اور تم اس کی معاملہ فہمی کو، اس کی درست رائے کی شہادت بھی دیتے ہو، آخر کیا چیز لاحق ہو گئی تمہیں کہ جب اس نے تمہیں صفا پہاڑی پر آواز دی، جمع کیا اور تمہیں کہا کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ ان العدو یسبحکم او یمسیکم، کہ صبح کے وقت تم پر دشمن حملہ کرے گا یا شام کے وقت حملہ کرے گا، کیا تم مجھے تصدیق کرو گے، تم مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نہایت سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا بنا کر اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، میں تم تک اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس وقت ابو لہب نے کیا کہا؟ تباً لک لہذا جمعتنا نعوذ باللہ، کیا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے جواب کے اندر سورۃ اللہب نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت ابو لہب کے اوپر نازل کر دی، اور قیامت تک ہر انسان مومن مسلمان یہ الفاظ پڑھتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا آخر پھر تمہیں کون سی ایسی چیز اچانک مل گئی کہ جب اس نے تمہیں یہ بات کہی کہ تم نے اس کو مجنون کہنا شروع کر دیا؟ تم نے ہر بات جو وہ تمہیں کہتا ہے تم بغیر سوچے سمجھے اس کا انکار کر دیتے ہو۔ آخر اس کے اندر جنون تم نے کیا دیکھا ہے؟ کون سی اس کی دعوت کے اندر جنون دیکھا ہے؟ کیا یہ جنون کی دعوت ہے کہ وہ تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کو ایک ماننا؟ کیا جنون دیوانگی ہے، پاگل پن ہے؟ کیا وہ تمہیں زنا سے، چوری سے، قتل نفس سے، بہتان سے روکتا ہے؟ تو کیا یہ دیوانہ پن ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ اس کی علامت ہے؟ کیا وہ سچائی کا تمہیں درس دیتا ہے، عفاف پاک دامنی کا درس دیتا ہے، امانت کا درس دیتا ہے، مہمان نوازی کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کا حکم دیتا ہے؟ کیا یہ دیوانگی؟ یعنی ایک ایک چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا نبی علیہ السلام کی ان باتوں پر غور کرو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، اس کے اندر کہاں پر تمہیں دیوانگی نظر آئی ہے؟ کون سی چیز تمہیں وہاں پر جنون والی، پاگل پن والی نظر آئی ہے کہ تم نے نبی مکرم علیہ السلام کو ساحر کہہ دیا، جنون، دیوانہ، پاگل کہہ دیا؟ آپ کو کہا کہ ان ھذا الا افک مفترا، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ گھڑ کر لے کر آیا ہے۔ کیا کبھی تم نے اس کو کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کیا کسی سے علم حاصل کرتے ہوئے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا؟ اس کا کوئی استاد ہے؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں صرف ایک بات کی واعظ، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب کچھ علماء نے اگرچہ واحدۃ سے مراد یہاں پر کیا لیا ہے؟ توحید، کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو مطلق یہاں پر کہتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہو میری ایک بات انتہائی توجہ سے سن لو، اس کے اوپر غور کرو۔ میں تمہیں کہتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ کسی قسم کا تمہارے اندر اس وقت جب تم یہاں پر نکلو کسی قسم کی تمہارے اندر خواہش نہ ہو، ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، ہٹ درمی تمہارے اندر موجود نہ ہو، کسی قسم کا تمہارے اوپر دباؤ نہ ہو، بالکل الگ ہو کر ذرا سوچو۔ یا پھر اگر کسی سے مدد لینا چاہتے ہو تو مدد بھی لے سکتے ہو، اپنے ساتھ کسی اور کو ملا لو، دو دو ہو کر ذرا سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے ساتھی میں تو جنون والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کرنے والا دیوانہ پاگل ہو سکتا ہے؟
مجنون ہے وہ جو اس طرح کی تمہیں باتیں کرتا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 اصول ذکر کیے ہیں، 3 اصول ذکر کیے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا اصول ان تقوموا للہ، اس میں اشارہ ہے توحید کی طرف کہ اکیلے اللہ کے لیے، ایک اکیلے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم، اس میں اشارہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی طرف۔ اور بین یدی عذاب شدید، اس میں اشارہ ہے آخرت کے دن کی طرف۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو اصول ثلاثہ ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس کو جمع کر دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز، ان تقوموا للہ، یہ الفاظ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو بندہ حق کو طلب کرنا چاہتا ہے اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے، خواہشات سے بالکل دور ہو جائے۔ اور جو بندہ اپنی عقل کے اوپر اعتماد کرتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر پہنچ سکتا ہوں، عقل کے ذریعے سے صحیح راستے کا انتخاب کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بواحدتن ہے، وہ کیا نام ہے، فرادا، اکیلا ہو جائے۔ کیوں؟ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اچھی طرح سوچتا ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ مکمل طور پہ اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور اگر اس کے اندر خوف بھی مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ حقیقت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر ان تقوموا للہ مثنا، اب یہاں سے کیا ہے، تعاون حاصل کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ بندہ حق تک پہنچنے میں کسی سے تعاون لے سکتا ہے، اس سے کہہ سکتا ہے یار میری رہنمائی کرو، مجھے بتلاؤ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، مجھے بتلاؤ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، یہ یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، اس میں انسان کو اللہ رب العالمین نے جو معاند ہے اس کو اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ وہ جلد کسی چیز کو رد نہ کرے، بلکہ وہ غور کرے، پہلے غور کرے، علیحدہ ہو، وہ ذرا اپنے آپ کو دیکھے کہ آخر میں کس چیز کا انکار کرنے لگا ہوں، کون سی چیز ہے جس کو میں رد کر رہا ہوں، کیا یہ رد کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور جب بھی یاد رکھیں انسان اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، اکیلا ہو کر سوچ کرتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو یقیناً صحیح راستہ دے دیتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور پھر اس کے بعد اس کی اتباع کی ہمیں توفیق بھی دے، اور باطل کو باطل کر کے ہمیں دکھا دے، ہمارے سامنے واضح کر دے، کھول دے، اور پھر ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق بھی دے دے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے صراط مستقیم مانگا، اللہ نے پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ یہ لو ہدایت کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے قرآن جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کر دیا۔ قرآن پڑھو، غور کرو، تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، گھڑا ہوا ہوتا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف تمہیں ملتا، تکرار ملتا، بہت زیادہ تمہیں ایسی چیزیں مل جاتی، تمہیں سمجھ آ جاتی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک صحیح سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کے انداز کو سمجھو اور آپ کی باتوں کو رد نہ کرو، اپنے افکار کو اس کے اوپر لاگو نہ کرو، بلکہ پہلے اکیلے ہو کر تم کیا ہے ہو جاؤ، اکیلے یا مثنا دو ہو جاؤ، یا فرادہ اکیلے ہو کر پھر تتفکرو، تم غور و فکر کرو، تدبر کرو، اچھی طرح سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے کیا اتارا ہے،
کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے؟ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم، کیا ایسا بندہ دیوانہ ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچاتا ہو، جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچاتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتا ہو، وہ کیا پاگل ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کیا ہوگا؟ آپ سے اجرت لیتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر آئے گا، کچھ نہیں۔ اگر فرمایا کہ میں نے تم سے کچھ لیا ہے وہ تمہارا، وہ واپس دیتا ہوں، سب کچھ تمہیں دیتا ہوں، لے لو، واپس مانگ لو، یہ تم نے مجھے دیا تھا، لے لو، کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اخلاص والی چیز یہاں پر واضح طور پر بیان فرما دی، فرمایا قل ما سألتکم من اجر، میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی ہے، کوئی تم سے اجرت لی ہے، سوال کیا ہے، تو میرا یاد رکھو وہ اجرت تمہاری ہوئی فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، میرے لیے اس کوئی اجرت نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اجر دینا ہے، کیوں دینا ہے؟ کیونکہ میں اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، میں اخلاص کے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری سچائی کو، میری خلوص نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی تھی، اس ذمہ داری کو میں نے مکمل طور پر ادا کیا ہے، تو اس لیے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میرا اجر اللہ رب العالمین پر ہے، تم تو میرا اجر دے بھی نہیں سکتے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اگر کہا کہ تم اجرت دینا چاہتے ہو تو صرف اتنی سی مجھے دو کہ جو میں تمہیں راستہ بتلاتا ہوں تم اس کی پیروی کرنا شروع کر دو، میں سمجھوں گا کہ ہاں مجھے تم نے اجرت دے دی، تم نے میری بات مان لی۔ حقیقت کے اندر کوئی بھی اجرت دینے والا نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی بھی کوئی اجرت نہیں لی، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بالکل بغیر کسی لالچ کے آپ نے کیا، تو آج پھر علماء کیوں لیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیے وہ دعوت دین، ابلاغ دین پر اجرت نہیں لیتے، وہ آپ جو ان کو پابند کرتے ہیں اس پابندی پر وہ آپ سے اجرت لیتے ہیں۔ کیونکہ آپ ایک عالم کو لاہور سے بلاتے ہیں فیصل آباد میں، کس لیے بلاتے ہیں؟ کیوں؟ کیا اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے لازم قرار دیا تھا کہ وہ لاہور سے آئے فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں اسی مسجد کے اندر آئے اور اسی جگہ پر آگے اور اسی ٹائم آپ کو آ کے واعظ و نصیحت کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا تھا؟ نہیں۔ تو آپ اس سے وقت مانگ رہے ہیں، اس سے تقاضا کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو امام رکھا ہے، کسی کو خطیب رکھا ہے، اب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر آپ کی طرف آیا ہے، اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے آپ کی طرف آ گیا، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو بھی بس اوقات چھوڑ کر انسان آپ کی طرف آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ کیوں آ کے بیٹھا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر فرض کیا تھا کہ اس علاقے کے اندر جا کر اور اسی مسجد کے اندر جا کر، اور آپ نے اسی مسجد میں دن اور رات میں 5 نمازیں بھی پڑھانی ہے، اور پھر آپ نے واعظ و نصیحت بھی کرنی ہے، دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ نے جمعہ بھی ادھر پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد بچے بھی پڑھانا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کیا تھا؟ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم اصل میں ان کو وقت جو اس کا لے رہے ہوتے ہیں اس کی اجرت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اجرت کوئی مکمل اجرت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ آپ اجرت نہیں دیتے، یہ ایک معمولی تعاون ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اجرت نہ شمار کریں۔ ہم کہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک مختصر سا تعاون کرتے ہیں، تھوڑا سا تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو اس کے معاملات تھوڑے چلتے رہیں اور وہ دین کی دعوت والا کام بھی کرے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہ کوئی بات ایسی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کی دعوت کے اندر تمہیں کس قسم کا شک ہے، شبہ کیا ہے؟ آخر تم کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانتے؟ ہو سکتا ہے اس نے تم سے کوئی ایسی چیز مانگی ہو تو پھر تو تم کہو نہیں مانگی، اگر مانگی ہے تو کہا کہ وہ فہو لکم، تمہارے لیے ہے، میرے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین نے مجھے دینا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح وہ جو ہے گواہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کس انداز سے دعوت دے رہا ہوں، کس نیت سے دعوت دے رہا ہوں، میرا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔
اور پھر تیسری تلقین جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی اور وہ کیا ہے؟ کہہ دو ان ربی یقذف بالحق، کہ میرا رب پھینک کر مارتا ہے حق کو۔ قذف یقذف اس کا معنی پھینکنا ہوتا ہے اور ڈالنا بھی ہوتا ہے۔ ڈالنا جب اس کا ترجمہ کریں گے اس وقت اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عبارت محذوف کیا نکالیں گے؟ یقذف بالحق فی قلوب اصفیائہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں حق ڈال دیتا ہے۔ جب یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ مجنون ہیں نہ دنیا کے طالب ہیں، تو پھر آپ کو ان کے کسی قول کے اندر یا فعل کے اندر جھوٹ بھی نہیں ملا، جادو دیوانگی بھی ثابت نہیں ہوئی، تو پھر یاد رکھو یہ جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، انبیاء کی رسالت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، آخرت کے طرف تمہیں دعوت جو دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی ہوتی ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں وحی کو اتار دیتا ہوں، لینذر یوم الطلاق، تاکہ آپس کی ملاقات کے دن سے وہ ڈرائے ان کو۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یقذف بالحق یعنی پھینکنا، یقذف بالحق علی الباطل، کہ میرا رب جو ہے حق کو باطل پر پھینک کر مارتا ہے۔ اور کیسے مارتا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، وہ اس کے دماغ کو بھی کچل دیتا ہے، فاذا هو زاہق، اور وہ مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو چیز اللہ نے میری طرف نازل کی ہے وہ سمجھ لو حق ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ باطل ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ علام الغیوب ہے، تمام غیبوں کو جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، کوئی غیب کی بات اس سے اوجھل نہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تمہارے پاس تو کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو غیب جانتا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس آیت میں گویا کہ یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وضاحت کے ساتھ مشرکین کو کہہ دیا کہ یاد رکھو تم لوگ نہ حق سے جھگڑنے کی طاقت رکھتے ہو، نہ جھگڑ کے کبھی غالب آ سکتے ہو، تمہاری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں ان سے، کیوں اپنے آپ کو تم وہاں پر تھکا رہے ہو؟ ان ربی یقذف بالحق، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے دل میں القاء کرتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، وہ مجھے بتلا دیتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور چوتھی تلقین اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جاء الحق، حق آ چکا ہے، وما یبدئ الباطل وما یعید، ابدأ یبدئ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام شروع میں کرنا، یا اعادہ کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اسے دوبارہ کرنا۔ ہر زندہ شخص ان دونوں باتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ کوئی کام ابتداءً کرتا ہے یا دوبارہ، لیکن مردہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو عرب کے اندر ایک مقولہ بھی ہے کہ جب کوئی قوم نیست و نابود ہو جائے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ انہ ما یبدئ وما یعید، کہ یہ بالکل مٹ گیا ہے، اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے، ہر بت کو آپ اپنی لکڑی کے ساتھ گراتے جا رہے تھے، ٹھوکر مارتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کر کے بھی دکھا دیا۔ اور پانچویں تلقین کیا کی؟ ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ ان سے کہہ دو ان ضللت، اگر تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں گمراہی پر ہوں، جیسا کہ تمہارا خیال ہے میرے بارے میں ہے، کیوں؟ میں تمہارے بتوں کو اور تمہارے آباء و اجداد کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں ایک الگ دین پر چل رہا ہوں اور تم مجھے گمراہ سمجھتے ہو۔ تو کہا ان ضللت، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں، فإنما أضل على نفسی، تو وہ گمراہی میرے اوپر ہے، تمہیں اس کا کیا نقصان پہنچے گا؟ تمہیں تو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ وإن اهتديت، اور اگر مجھے ہدایت ملی ہے، میں ہدایت یافتہ ہوں، اور جو کہ حقیقت ہے، یہ میرا کمال نہیں، میری خوبی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں جو میری رب کی طرف سے میری طرف وحی ہوتی ہے۔ وإن اهتديت فبما یوحی الی ربی، جو میری طرف سے میری طرف اتاری جاتی ہیں میں تو صرف ان کی اتباع کرتا ہوں، اس وجہ سے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ یعنی اگر تم بھی دین پر آ جاؤ گے تو تم بھی ہدایت پر ہو جاؤ گے، دین پر نہیں آؤ گے ہدایت پر نہیں ہوگے۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک ادب سکھا دیا کہ خامی اور غلطی کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے اور ہدایت کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ حالانکہ ساری خیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہدایت اور بھلائی صرف اللہ رب العالمین کی جو نازل کردہ دین شریعت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ تو جو بندہ گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت ملتی ہے اس کو کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جب ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اقول فیہا برأیی، میں اس میں اپنی رائے سے ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ خطا ہو گئی تو فمنی ومن الشیطان، وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، وَإِن یَکُ صَوَابًا، اور اگر وہ درست ہوگا فمن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر آخر کے اندر فرمایا انہ سمیع قریب، کہ اللہ رب العالمین بہت سننے والا اور قریب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی کی بلندی پر پہنچتے تو ہم کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، بلند آواز سے کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم اس ذات کو نہیں پکارتے ہو جو بہرا ہو یا جو غائب ہو، وَإِنَّكُمْ إِنَّهُ مَعَكُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سمیع قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے، قریب ہے، تبارک اسمہ وتعالی جدہ، اس کا نام بہت بابرکت ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے۔ گویا کہ ان آیات کے اندر جو خلاصہ کلام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک راستہ بتلا دیا۔ اگر ہم حق کے متلاشی ہیں تو پھر کیا ہے، ہم غور کریں، تدبر کریں، اور غور و فکر کے اندر اکیلا پن اختیار کریں، یا کسی ایک انسان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیں اور اس کو کہیں مجھے آپ صحیح غلط کی نشاندہی بتائیں، میں پھر اس کے اوپر غور و فکر کروں گا۔ تو پھر انسان سیدھے راستے کی طرف آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔